محترم سامعین کرام، آئیے آیت کی طرف چلتے ہیں۔ آیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ جو عام اردو محاورے میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ گندی عورتیں وہ گندے مردوں کے لیے ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں، اور یہ پاک مرد اور پاک عورتیں بری ہیں ان چیزوں سے جو یہ منافقین ذکر کرتے ہیں، اور ان پاک مردوں اور پاک عورتوں کے لیے اللہ کے ہاں مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ سامعین، یہ چونکہ آیت ہے، اس سے عام لوگوں کو جو غلطی لگ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ایسا ہوگا کہ جو پاک عورت ہوگی اس کا نکاح ہمیشہ پاک مرد کے ساتھ ہوگا، اور جو پاک مرد ہوگا اس کا نکاح پاک عورت کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح جو گندی عورت ہوگی اس کا نکاح ہمیشہ گندے مرد کے ساتھ ہوگا، اور جو گندا مرد ہوگا اس کا نکاح ہمیشہ گندی عورت کے ساتھ ہوگا۔ تو اگر میں اور آپ دیکھیں تو ہمیں ایسی کئی مثالیں نظر آ جاتی ہیں کہ جہاں مرد تو پاک ہے لیکن عورت پاک نہیں ہے، یا عورت تو پاک ہے لیکن مرد پاک نہیں ہے۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، بہرحال میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ تو پھر اس آیت کی صحیح تفسیر کیا ہوگی جس کو ہم بیان کریں، جس کو ہم ذہن کے اندر رکھیں؟ تو سب سے پہلی جو تفسیر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو سلف صالحین سے منقول ہے اس آیت کی، اور مفتی شفیع عثمانی صاحب نے معارف کے اندر اس کو ذکر بھی کیا ہے، وہ یہ تفسیر ہے کہ اس سے مراد اس آیت سے یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے الخبیثات للخبیثین، یعنی کہ جو گندی عورتیں ہوتی ہیں ان کی طبیعت ہی ایسی ہوتی ہے کہ ان کا میلان گندے مردوں کی طرف ہوتا ہے، اور گندے جو مرد ہوتے ہیں ان کی طبیعت ہی ایسی ہوتی ہے کہ ان کا میلان ہی گندی عورتوں کی طرف ہوتا ہے۔ اسی طرح جو پاک عورتیں ہیں ان کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ ان کا میلان پاک مردوں کی طرف ہوتا ہے، اور جو پاک مرد ہوتے ہیں ان کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ ان کا میلان پاک عورتوں کی طرف ہوتا ہے۔ ایک تفسیر تو یہ ہوگی۔ دوسری تفسیر جو سلف سے منقول ہے وہ یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ گویا اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہے ہیں کہ ہمیشہ آدمی کو پاک مرد کو اپنے لیے نکاح کے لیے پاک عورت کو تلاش کرنا چاہیے، اور پاک عورت کو اپنے لیے پاک مرد تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ جو گندی عورتیں ہیں ان کے لیے تو گندے مرد ہیں، اور جو گندے مرد ہیں ان کے لیے تو گندی عورتیں ہیں۔ لہٰذا پاک مردوں کو اور پاک عورتوں کو اپنے ہی جیسے پاک مرد اور پاک عورتیں نکاح کے لیے تلاش کرنی چاہیے۔ اور تیسری تفسیر جو ہے جو سلف سے منقول ہے
وہ یہ ہے کہ اس آیت کی جو صحیح تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں میں سے گندی باتیں گندے مردوں کے لیے ہیں، اور صاف اور ستھری باتیں صاف اور ستھرے مردوں کے لیے۔ گویا مرد سے مراد یہاں پر یوں کہ گندی باتیں گندے لوگوں کے لیے ہیں، یعنی گندی باتیں تو گندے لوگوں کے لیے کہی جاتی ہیں، اور پاک اور صاف اور ستھری باتیں صاف ستھرے لوگوں کے لیے کہی جاتی ہیں، یہ اس کا مطلب ہے۔ پھر اس وقت یہ الخبیثات سے مراد خبث فی النفس مراد نہیں ہوگا، خبث فی القول مراد ہوگا، کہ قول میں سے باتوں میں سے جو گندی باتیں ہیں وہ گندے لوگوں کے لیے ہیں۔ اور طیب اور پاک سے مراد یہ ذات اور نفس کے اندر طیب اور پاک ہونا مراد نہیں ہوگا، بلکہ بات کے اندر قول کے اندر طیب اور پاک ہونا مراد ہے، کہ طیب اور پاک باتیں جو ہیں وہ طیب اور پاک لوگوں کے لیے۔ محترم سامعین کرام، یہ تین تفسیریں، اور بھی اس کی بہت ساری علماء نے تفسیریں کی ہیں جو کہ صحیح تفسیریں ہیں۔ اس لیے یہ تین تفسیریں جو میں نے آپ کے سامنے کی ہیں، یہ علماء حق علماء سلف سے یہ تینوں منقول ہیں اور معتبر تفسیریں ہیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس قرآن کو پڑھیں بھی، سمجھیں بھی، اور پھر اس کو علماء حق سے سیکھیں بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید پر عمل کرنے کی اور اس کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔